السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عباسی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نظامی صاحب، کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے یوم تاسیس کے موقع پر ایک کنونشن جو اسلام آباد میں ہوا قریب سے خطاب کیا۔ آلموسٹ سبھی باتیں وہی تھیں جو اس سے پہلے بھی پاکستان کے عوام سن چکے ہیں۔ ایک بار پھر سے ان حالات میں یہ بات دہرانا کہ کسی کو این آر او نہیں مل سکتا، جتنا پریشر ڈالنا ہے ڈال لیں۔ پریشر کون ڈال رہا ہے آپ کی نظر میں؟ جی نظامی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی یہ سوال تو شاید خاقان عباسی سے کرنا چاہیے، بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ عباسی صاحب۔ یہ عباسی صاحب، یہ این آر او کا معاملہ جو اتنا زیادہ چل رہا ہے کہ جی پریشر پر ڈالا جا رہا ہے، دباؤ ہے بہت زیادہ، یہ کون ہے دباؤ ڈال رہا ہے اور کس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور کون مانگ رہا ہے؟ میاں صاحب مانگ رہے ہیں، شہباز شریف مانگ رہے ہیں، یا پارٹی مانگ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ وزیر اعظم صاحب کی ذہنی کیفیت کا معائنہ ہونا چاہیے۔ ان کو نہ یہ پتہ ہے کہ این آر او ہوتا کیا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں کسی کو سو کالڈ این آر او دینے کے۔ پریشر ڈال رہا ہے تو یہ خود بتا دے کون پریشر ڈال رہا ہے۔ نواز شریف صاحب نے تو عدالت کو ایک پٹیشن ڈالی ہے علاج کے لیے، تو اگر اس میں وزیر اعظم صاحب کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، تو خام خواہ یہ اس قسم کے جھوٹ بولنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے آپ سے این آر او مانگا ہے جو نہ کسی کو مانگنے کا حق ہے نہ آپ کو دینے کا حق ہے، تو آپ کیوں یہ فضول باتیں کرتے ہیں جن کی میں کوئی صداقت نہیں ہوتی؟ اور صرف وہ نہیں، ان کے وزراء بھی یہی باتیں کرتے ہیں، یہ اپنے جھوٹ میں خود کھو گئے ہیں۔ تو میں تو ان سے گزارش کروں گا کہ ذرا بتا دیں کس نے این آر او مانگا ہے اور کیا ان کے پاس اختیار ہے کسی کو این آر او دینے کا۔ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اگر ان کو بلا واسطہ طور پہ وہ عدالت کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے یا شہباز شریف کے لیے الگ ہو۔ مثلا کہتے ہیں کہ جیل میں اور بھی قیدی ہیں جن کا علاج جہاں نہیں ہو سکتا، کیا ان کو بھی باہر جانے کا حق نہیں ہے؟ جی یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی، اور میں صرف یہ کہوں گا کہ بالکل قانون ایک جیسا ہونا چاہیے۔ جو سوالات آپ نے نواز شریف صاحب سے کیے ہیں وہی سوالات آپ عمران خان صاحب سے بھی کر لیں، اور اگر جواب نہ دے پائیں تو وہی سزا دیں جو آپ نے نواز شریف صاحب کو دی ہے۔ بالکل قانون ایک ہونا چاہیے۔ جو سوالات آج مسلم لیگ نون سے ہو رہے ہیں وہی سوالات پی ٹی آئی سے بھی ہونے چاہیے، وہی سوالات سب سے ہونے چاہیے۔ اس کے جواب جو نہ دے پائے اس کے ساتھ وہی ہو جو آج پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم تو بالکل یہی کہتے ہیں۔ جی تو اگر عدالت سمجھتی ہے کہ علاج یہاں ممکن نہیں ہے تو وہ اجازت دے دے گی۔ اس میں عمران خان صاحب سے نہ کسی نے کہا ہے، نہ ان کا کوئی عمل دخل ہے۔ یہ آرام سے ملک کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں جہاں پر وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے عباسی صاحب، ایک اور بات جو بارہا جی نظامی صاحب جی آپ کریں بات۔ جی عباسی صاحب، جو بارہا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور وزیر اعظم خود بھی ایک کویسچن مارک آپ کی قیادت پہ، کارکردگی پہ چھوڑتے ہیں کہ ایسا اسپتال نہیں بنایا گیا جس پہ مسلم لیگ نون کی قیادت یقین کر سکے۔ بظاہر یہ ایک سیاسی جملہ بھی لگتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ حقیقت کے بہت قریب بھی ہے۔ کیا وجہ ہے پاکستان کے ڈاکٹرز پہ اعتماد کیوں نہیں ہے نواز شریف صاحب کو، ان کی فیملی کو؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کی بات نہیں ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ علاج ایسا ہوتا ہے جو شاید پاکستان میں ممکن نہ ہو، اور نواز شریف صاحب نے نہیں کہا کہ میں باہر علاج کراؤں گا۔ یہ ڈاکٹرز کی رائے ہے جنہوں نے ان کو ایگزامن کیا ہے۔ اور عمران خان صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ جو شوکت خانم اسپتال ہے اور اس طرح کے اور بہت سے اسپتال، ان کے لیے زمینیں، فنڈز ان کو بنایا یہ نواز شریف صاحب نہیں ہے۔ اور ہم نے صرف 10 سال مرکز میں حکومت کی ہے، جو کچھ کیا ہے وہ بھی عوام کے سامنے کیا ہے، جو نہیں ہوا وہ بھی موجود ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ہوتا رہے گا، لیکن یہ کسی کی بیماری پر طنز کرنا
یہ کم ظرفی کی بات ہے. ان سے وزیر اعظم صاحب اجتناب فرمائیں تو بہتر ہوگا. جی نظامی صاحب. عباسی صاحب یہ کل جو پٹیشن ہے اس میں غالباً ہے یا یہ فکرہ کہ اگر اس قسم کی بات کہ اگر میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت نہ دی گئی تو اس کے بڑے خراب نتائج یا تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے پٹیشن اتنی ڈیٹیل میں نہیں پڑھی، لیکن پٹیشن جو میری سمجھ ہے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ پر ہے. میاں نواز شریف نے باہر جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ یہ بہتر ہوگا، یہ صرف یہی ممکن ہے کہ ان کا علاج جہاں پر ان کا پہلے ہوتا رہا ہے، کیونکہ یہ نئی بیماری نہیں ہے، جو ڈاکٹر کرتے رہیں وہی کریں. یہ عام بات ہے کہ علاج میں جب کمپلیکیشنز ہوں تو نیا ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ جو ڈاکٹر علاج کرتا رہا ہے وہی اس مریض کا علاج کرے. تو نواز شریف صاحب کو کوئی آپ سیاسی قیدی نہ سمجھیں، آپ ان کو ایک مریض سمجھیں، اور اس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ عدالت ہی کر پائے گی. ہاں، یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکلی اور ٹیکنیکلی ان کا باہر جانا جو ہے وہ ان کے ڈاکٹروں کی رائے میں ضروری ہے. یہ آج جو یوم تاسیس ہوا ہے اس پہ شاہ محمود قریشی نے پی ٹی آئی میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. جی صحیح ہے. اب شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف تمام ٹولے اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ کیا مراد ہے کہ کون سے ٹولے اکٹھے ہو گئے؟ یہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی بتائیں گے. گھر کے ہی ٹولے ہوں گے، ہر روز جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. کبھی ایک وزیر دوسرے کو نکلواتا ہے، کبھی دوسرا تیسرے کو نکلواتا ہے، کبھی کرسیاں چلتی ہیں جلسوں میں، کبھی جو پنجاب میں تماشا لگا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ٹولے کون سے اکٹھے ہوئے ہیں شاہ محمود صاحب بھی بتا دیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جھگڑا گھر کے اندر ہی ہے. جی عباسی صاحب. ہاں، آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ اندرونی خلفشار ہے، مختلف گروپنگ ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہے؟ یہ کوئی آپ تھوڑا سا ثناء اللہ نے بھی آج یہ بات کی ہے، آپ اس کی کوئی تھوڑا سا کوئی تفصیل بتائیں ہمیں کہ کیا جھگڑے آپ کو لگ رہے ہیں؟ دیکھیں، جن ٹولوں کو اکٹھا کر کے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لایا گیا تھا، یہ یقینی بات ہے ان کے مفاد جو ہیں وہ مختلف ہیں. تو آج ان کے ساتھ جھگڑا ایک یقینی بات ہے، اور وہ جھگڑے نظر آ رہے ہیں، وہ اس حکومت کی کارکردگی میں نظر آ رہے ہیں. آج آپ جو 5 سب سے امپورٹنٹ وزارتیں ہوتی ہیں وفاقی حکومت میں، ان میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کی آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، آپ کو بات خود سمجھ آ جائے گی. میں بات کر رہا ہوں وزارت خزانہ کی، میں بات کر رہا ہوں وزیر پیٹرولیم کی، وزیر بجلی کی، میں بات کر رہا ہوں وزیر داخلہ کی اور وزیر خارجہ کی. ان حضرات کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس سے پورا پاکستان واقف ہے. پیٹرولیم آپ کی منسٹری رہی ہے، ایل این جی کا جو کچھ کیا آپ نے کیا. اب آپ کو انہوں نے نیب میں پیشفی آپ ہو رہے ہیں، یہ کیا آپ سے شکایت ہے؟ اور آپ کو ایک انتہائی اقدام ہوتا ہے، ای سی ایل پہ بھی ڈال دیا گیا ہے، یہ کیوں آپ کے گرد بھی گھیرا کیوں تنگ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ گھیرے ویرے سے میں نہ گھبراتا ہوں نہ مجھے اس کا کوئی خوف ہے، لیکن یہ بدنصیبی ہے کہ آج ایک جمہوریت کے اندر وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو امریت میں ہوتی تھیں. یہ جنرل مشرف کے کام تھے، فلانے کو نیب میں بلا لو، جو بولے اس کو نیب میں بلا لو، کسی کو ای سی ایل پہ ڈال دو، کسی کو تنگ کرو. اگر آج عمران خان صاحب بھی اسی میں ملوث ہیں تو پھر یہاں کون سی جمہوریت ہے؟ آمریت. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بدترین جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہے، لیکن اس قسم کی چیزوں سے حکومت نہ ہی کچھ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ بدنامی ہماری تو یقیناً ہوتی ہے کہ الزام لگائے بغیر اخباروں میں دیا جاتا ہے. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں اس کو ذمہ دار ہوں. آپ افسروں کو مت چھیڑیں، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لیں. آج تک مجھ سے ایک سوال نیب نہیں کر سکا. 6 مختلف انکوائریز ہیں، ہر ایک کا ایک پھرا پکڑا دیتے ہیں، جی یہ 40 سوال ہیں، یہ 35 سوال ہیں، اور تمام سوال ایسے ہوتے ہیں جو بنیادی باتیں، فیکچول باتیں ہوتی ہیں، جو ریکارڈ کا، حکومتی ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے. میں نے کہا خود اس کو حکومتی ریکارڈ سے نکال کے دیکھ لیں.
لیکن کہتے نہیں جی آپ بھر کے دے دیں، تو ہم بھر کے دے دیتے ہیں، اس میں وقت لگتا ہے، حکومت سے ریکارڈ مانگتے ہیں، کچھ ملتا ہے نہیں ملتا ہے، بہرحال وہ کاغذ بھر کے میں نے دے دیے ہیں، اور اگر نیب اجازت دے، مجھے نہیں پتا اس کی کیا حقیقت ہے کہ وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے یا نہیں ہے، تو میں نے اس لیے تو پبلک میں نہیں دیے، لیکن کچھ ڈاکیومنٹ جو میں نے نیب کو دیے تھے وہ بہت سے رپورٹرز کے پاس موجود ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ جب نیب میں بلایا جاتا ہے، میں ہمیشہ جاتا ہوں، وہاں پر کوئی بات کرنے کی نہیں ہوتی، اور میں نے ان سے ہمیشہ یہ کہا کہ جب آپ نے پوچھنا ہو، جو پوچھنا ہو، میں حاضر ہوں۔ تو یہ اس قسم کے حالات ہیں، اور یہ بد نصیبی ہے کہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس پر ہمارے بین الاقوامی تعلقات پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ ایل این جی کا اگر معاملہ ہے، جو کہ ایک انکوائری ہے، باقی 5 اور بھی ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایل این جی کے معاملے میں آپ قطر کی حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ رشوت دیتی ہے، تو اس قسم کی باتیں جب آپ کریں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، اور وہی ہوگا جو اس وقت ملک کی معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے بڑی سیدھی بات کی ہے، میں نے کہا جو کچھ ایل این جی میں ہوا ہے میں ذمہ دار ہوں، میں وزیر تھا، اس کے بغیر پاکستان کی انرجی کے کرائسس کا حل نہیں تھا، میں تو کم از کم دباؤ میں آنے والا نہیں ہوں، کیونکہ سیاست میں اگر جو آدمی اپنا منہ بند کر کے بیٹھ جائے، اور خاص طور پہ جو ملک کے اہم عہدوں پر رہا ہو، تو پھر اس کو بھی شرم آنی چاہیے اور اس کو کوئی اور کام کر لینا چاہیے، کیونکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ملک کے مفاد میں جو بات کرنے کی ہو، جو بھی جمہوریت کے حق میں بات ہو وہ کریں، اور بغیر خوف اور خطر کریں۔ تو انشاءاللہ میں تو اسی چیز پر قائم رہا ہوں، نہ کبھی ضمیر بیچا ہے، نہ کبھی اپنی وفاداری بدلی ہے، تو اس کا اگر کوئی سزا دینا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں سزا کے لیے۔ جی ٹھیک، عباسی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ نظامی صاحب ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ یہیں سے کچھ عباسی صاحب نے ایک دعویٰ بھی کیا کہ 2 گھنٹے میں پیٹرول اور گیس کی قیمتیں واپس لا سکتا ہوں، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ موجودہ جو کابینہ میں تبدیلی ہے اس کو لے کر عباسی صاحب کیا رائے رکھتے ہیں، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے عباسی صاحب سے، اسحاق ڈار صاحب نے آفر کی کہ میں معیشت کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ عباسی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ 2 گھنٹے میں جو پیٹرولیم منسٹری کے مسائل ہیں، جو قیمتوں کے بالخصوص، ان کو میں کم کر سکتا ہوں۔ آپ کی نظر میں آپ کو نہیں لگتا جو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ یہ مسائل پچھلی حکومتوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو یہی اس کی کاریگری بھی جانتے ہیں، انہی کو اس کے لوپ پولز بھی پتہ ہیں؟ جی نظامی صاحب۔ جی یہ عباسی صاحب سے سوال ہونا چاہیے، آپ سوال مجھ سے کرتے ہیں، جواب ان کا جو ہے عباسی صاحب کے پاس ہوتا ہے۔ عباسی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو چیلنج تھرو کیا آپ نے، اس کے پیچھے کوئی پریکٹیکل حکمت عملی بھی ہے، یا یہ اس طرح کے چیلنج ہے جس طرح کہ آپ نے مناظرے کی دعوت دی ہوئی ہے شیخ رشید کو کہ آ کے یہ وہ خاص آپ پہ مہربانی کرتے رہتے ہیں کہ وہ ایل این جی کی ڈیل جو ہے اس کو تجزیہ کر دیں گے، تو آپ نے ان کو مناظرے کی بھی دعوت دی ہوئی ہے جو نہیں ہو پاتی، تو اس طرح یہ چیلنج جو ہے یہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا؟ نہیں، میں نظامی صاحب یہ میں نے کوئی مناظرے کی دعوت اس کی نہیں دی، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ گیس کی قیمت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، میں نے کبھی پیٹرول کی قیمت کا نہیں کہا، کیونکہ وہ تو امپورٹ پرائسز جو مارکیٹ کی ہوتی ہیں، اور جو ڈالر کی ڈیویلیویشن ہے وہ افیکٹ کرتی ہے پیٹرول کی پرائس، پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس کو۔ لیکن میں نے گیس کا کہا تھا، اور آج بھی کہتا ہوں کہ میرے پاس نہ بھیجیں، آپ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ جائیں، میں آپ کو یہ تمام گیس کی قیمتیں واپس رول بیک کرا دوں گا۔ ہم نے 5 سال کوئی گیس کی قیمت نہیں بڑھائی، تو آج کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی کہ آپ نے 343% تک گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اور آج پورا ملک پریشان ہے۔ اور یہ خرابی جو ہے، میں نہیں کہتا، حکومت کی جو مشیر ہیں اطلاعات کی، وزیر اعظم صاحب کی، وہ خود فرماتی ہیں کہ سابقہ وزیر پیٹرولیم نے ڈاکہ ڈالا ہے اور گیس کی قیمتوں کو مینیپولیٹ کیا ہے۔ اب پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ سوال میں نے قومی اسمبلی میں بھی سابق وزیر صاحب کے سامنے رکھا تھا، تو وہ بڑے بھرم ہو گئے اور انہوں نے طرح طرح کی وہاں پر روٹ پٹانگ باتیں شروع کر دیں۔ تو میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ اس ملک کے عوام پر رحم کریں، اس گیس کے معاملے کو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے آئیں۔
اگر وہاں نہیں لاتے میرے پاس 2 افسر بھیج دیں, میں آپ کو حقیقت سے 2 گھنٹے کے اندر ان پرائسز کو واپس پرانی سطح پر لے آؤں گا, کیونکہ ان کو بات کی سمجھ نہیں ہے. تو وزیر جو وزارت ہے اس کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں بڑھائی, یہ اسد عمر صاحب نے بڑھائی ہے. اب حقیقت کیا ہے کہ اسد عمر صاحب کچھ کہتے ہیں, جو نئی مشیر ہیں اطلاعات کی وہ الزام لگا رہی ہیں سابقہ وزیر پیٹرولیم پر. سابقہ وزیر پیٹرولیم خاموش ہیں, لیکن جو مشکلات ہیں وہ عوام برداشت کر رہے ہیں. اس سال جو گیس کے بل آئے ہیں ان کا کوئی ثانی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. ہر شخص جو گیس استعمال کرتا ہے پریشان ہے, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اگر حل ہم دے رہے ہیں تو ہماری بات بے شک کریڈٹ خود لے لیں, ہم سے مان لیں کہ غلطی ہو گئی, ہم نے عوام پر ظلم کیا ہے, تو کم از کم مستقبل میں تو اس بوجھ سے عوام کو بچائیں. ٹھیک سر دیکھیں عباسی صاحب, آپ سابقہ وزیر پیٹرولیم ہیں. اب یہ جو ایک بات تو بڑی مسلمان ہے, وزیر پیٹرولیم تھے, ان سے جو ان کے باس تھے پرائم منسٹر وہ خوش نہیں تھے, اس لیے انہوں نے چلتا کیا, اور ان کی ناراضگی آپ سے زیادہ ان کی تو اپنے وزیر اعظم سے ناراضگی تھی. اور پہلے تو وہ یہ جو ان کو وزارت دی گئی ہے وہ ایکسیپٹ بھی کرنے کو تیار نہیں تھے. اسی طرح وزیر خزانہ جو ہیں اسد عمر صاحب, ان کی کارکردگی کے بھی ذرا کو تبصرہ کریں کہ ایک ایسے شخص کو ان کی جگہ لگایا گیا جو ایک ایسی حکومت کے وزیر خزانہ تھا جس کے بارے میں عمران خان صاحب ہر وقت رتب الاسار رہتے ہیں کہ وہ آج بھی انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں 30,000 ارب جو ہے وہ قرضے جو ہیں چڑھ گئے پیپلز پارٹی کے دور میں اور آپ کے دور میں. اب یہ میری بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر یہی کارکردگی حفیظ شیخ صاحب کی تھی جو کہ زیادہ تر پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ رہے, اور اسی قسم کی کارکردگی جو تھی وہ آپ کے دور میں بھی تھی, یعنی پیٹرولیم کے حوالے سے دیکھیں, تو پھر ان کو واپس کیوں لیا ان لوگوں نے؟ دیکھیں اس کا جواب تو وزیر اعظم صاحب ہی دیں گے, اور جو شخص جرمنی اور جاپان کو جغرافیائی طور پر جوڑ سکتا ہو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو یہ بھی شاید کوئی سلپ آف دا ٹنگ ہو, تو ہمیں پہلے بتا دیا کریں کہ میں سلپ آف دا ٹنگ نہیں کہہ رہا, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے, باقی آپ سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں. 31 مئی کو ہم نے حکومت چھوڑی 2018 کو, اس بات کو آج 11 مہینے ہوئے ہیں. تمام چیزیں ایک طرف رکھ دیں, افراط زر دگنا ہو گیا, یعنی انفلیشن ڈبل ہو گئی ہے, گروتھ کا ریٹ آدھا ہو گیا. یہ کارنامہ صرف عمران خان اور اسد عمر کر سکتے تھے, اور کوئی شخص دنیا میں نہیں ہے جو یہ کام کر سکے. یہ ممکن نہیں ہے. آپ پوری اکنامک جو ہسٹری ہے پاکستان کی اس کو دیکھ لیں, اس میں کبھی اس قسم کی سلائیڈ نہیں آئی. یہ کیوں آئی اس پر اگر آپ بحث کرنا چاہیں میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں, لیکن یہ آئی ہے. یہ آج بنیادی حقائق ہیں کہ ملک میں جی ڈی پی گروتھ آدھی ہو گئی ہے, انفلیشن ڈبل ہو گئی ہے. اس کا جواب حکومت کے پاس ہے. اس کا جواب یہی تھا کہ وزیر خزانہ کو نکال دیا, اور جس وزیر خزانہ کی کارکردگی کو پچھلے 9 مہینے سے گالیاں نکال رہے ہیں ان کو واپس لے آئے ہیں. یہ وہ ایک بری مثال ہے, لیکن وہ اتار کے لونڈے والا شعر آپ کو یاد ہے, تو یہ بات وہی ہے. اچھا عباسی صاحب جی ہوئے تھے جس کے بیمار سے آپ اسی اتار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں. اچھا یہ عباسی صاحب, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ بھی آپ ہی لوگوں کی دین ہے, ہم نے تو مہنگائی کو آ کے کنٹرول کیا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. خان صاحب نے جو آج یوم تاسیس پہ کہا ہے کہ یہ کس منہ سے اپوزیشن مارچ کرے گی مہنگائی کے خلاف. مہنگائی تو ان کے دور میں زیادہ ہوئی تھی. چلیں آج ملک میں مہنگائی نہیں ہے, ان کی بات مان لیتے ہیں. لوگ کیوں پریشان ہیں؟ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, پاکستان کے عوام جھوٹ بول رہے ہیں کہ آج مہنگائی ہے. آپ بازار میں جا کر دیکھ لیں کہ 31 مئی کو قیمتیں کیا تھیں اور آج قیمتیں کیا ہیں. دیکھیں جو شخص کسی اور دنیا میں رہتا ہو, اس کی جو وجوہات بھی ہوں, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. ہماری ذمہ داری تو پاکستان کے عوام کی ہے, ہم نے تو ان کی نمائندگی کرنی ہے. اگر وہ آج تکلیف میں ہیں تو کیا وہ تکلیف ہم کس کے پاس لے کر جائیں گے؟
وہ تکلیف ہم پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے, ہاں لیکن اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے, حکومت کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر جو حربہ بھی ہمارے پاس ہے وہ استعمال کریں گے کہ پاکستان کے عوام کو اس مشکل سے نجات دلائی جائے. اور اگر مشکل پی ٹی آئی کی حکومت ہوئی تو انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت سے نجات دلائیں گے. واجد صاحب وہ یہ کہتے ہیں, جو پرائم منسٹر صاحب کی ریزننگ تو یہ ہے کہ آپ نے ملک کو اتنا کلاش کیا کہ ڈالر کی کے مقابلے میں روپے کی جو قیمت گری ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں, اور اس کی وجہ سے جو آج مہنگائی ہوئی ہے وہ بھی آپ ہی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. تو اگر آپ یہ سارا کچھ لیں تو اصل ذمہ داری تو یہ جو پچھلے 10 سال میں آپ کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اس کے یہ ڈسکریڈٹ جاتا ہے سارا ان کے نزدیک. جی تو ان کا دور کب شروع ہوگا؟ 5 سال کے بعد؟ یہ ایک عجیب منطق ہے جو میں نے اس سے پہلے کبھی سنی نہیں ہے. دیکھیں 31 مئی کو جو ملک کے حالات تھے, یہ کوئی بجلی کا سوئچ نہیں ہوتا کہ ملک بالکل صحیح چل رہا ہو اور آپ تشریف لائیں اور آپ سوئچ کو بند کر دیں اور ملک میں اندھیرا ہو جائے. یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے, لیکن اس حکومت نے کر کے دکھایا ہے. یہ جو کارکردگی ان کی ہے, یہ کوئی اور حکومت, کوئی اور جماعت, کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا تھا جو عمران خان کی اور اسد عمر کی کارکردگی ہے. ٹھیک. عباسی صاحب, بلاول بھٹو زرداری کو ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی طور پر پارلیمان کے اندر بھی باہر بھی بڑے فرنٹ فٹ پہ ہیں, ہارڈ لائن لے رہے ہیں. مسلم لیگ نون کو لے کر موجودہ جو حالات ہیں اس تنازع, لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی جماعت وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. پارلیمان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کاروبار پارلیمان کا بھی نہیں چل رہا, باہر بھی آپ سیاسی شہید نہیں کرنا چاہتے پی ٹی آئی کو. عوامی مسائل کے حل کے لیے مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں, ہم نے تو تنقید کرنی ہے, پارلیمنٹ کے اندر رہ کر کوشش کرنی ہے کہ اجاگر کیا جائے عوام کے معاملات کو, ان کے حل بھی بتائے جائیں. یہی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. اب یہاں مشکل یہ ہے کہ نہ پارلیمان کو چلنے دیا جاتا ہے, نہ حکومت انٹرسٹڈ ہے پارلیمان میں, نہ وزراء آتے ہیں. وزیر اعظم صاحب تو بالکل ہی غیر حاضر ہیں, وہ تو لمبی چھٹی پر ہیں. تو ایسے حالات میں پھر جس طرف اب مولانا فضل الرحمان صاحب اشارہ کر رہے ہیں, جو بات وہ کر رہے ہیں, پھر وہی آخری راستہ رہ جاتا ہے. تو جب اس سے پہلے کہ ملک کے عوام تنگ ہو کر خود سڑکوں پر آ جائیں تو بہتر یہ ہوگا کہ سیاسی نظام کو بچانے کے لیے اپوزیشن عوام کو سڑکوں پر لے کر آئے. لیکن وہ ایک آخری حربہ ہوتا ہے, وہ ایک نقصان دہ بات ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے اور اس کا نقصان ملک کو ہوا. اس کے باوجود ہم نے ملک کو ترقی دی, ملک کے معاملات کو حل کیا. اب وقت اس بات کا آیا ہے کہ حکومت سمجھ لے کہ وہ ان سے حکومت چل نہیں رہی, کوشش کریں نظام کو چلانے کی. اگر پھر بھی نہیں چلتا, کیونکہ یہ اب واضح ہو گیا ہے کہ جو الیکشنز میں انجینئرنگ ہوئی تھی, جو الیکشن میں غیر شفافیت تھی, جس کے نتیجے میں ایک وزیر اعظم آیا جس کو آج پورا ملک سلیکٹڈ سمجھتا ہے, تو اس سے حکومت نہیں چل رہی. اب اس کا ایک ہی حل رہ جاتا ہے, یا عوام سڑکوں پر آئیں یا ایک نئے الیکشن کرا دیے جائیں. آپ کی جماعت تحریک کی طرف جائے گی؟ نہیں, تحریک کنسنسس سے ہوتی ہے. تمام جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, دیگر جماعتیں ہیں, یہ مل کر وہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تحریک کا ایک وقت ہوتا ہے جب مشکلات اتنی ہوں کہ لوگ اس تحریک میں شامل ہونے کو تیار ہوں, اس وقت تحریک چلائی جاتی ہے. جتنی آج مشکلات ہیں, یقیناً یہ تحریک کا ماحول بن چکا ہے, اور اگر حکومت نہ سمجھی, حکومت نے اپنے حالات بہتر نہ کیے, تو انشاءاللہ تحریک بھی چلائی جائے گی. جی نظامی صاحب. لیکن یہ عباسی صاحب, یہ بات تو آپ کی ساری ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ طویل چھٹی پہ ہیں قومی اسمبلی سے, لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب بھی طویل چھٹی پہ ہیں. وہ لندن کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ایک ایسے نازک مرحلے پہ جس کا آپ نے خود ذکر کیا, وہ اپنا اسمبلی میں آ کے یا پاکستان میں آ کے اپنا رول ادا نہیں کر رہے, وہاں سے بیان داغ دیتے ہیں. دوسری طرف میاں نواز شریف جو ہیں وہ تو کسی سے مل ہی نہیں رہے آج کل,
سیاسی سرگرمیاں انہوں نے بالکل معطل کی گئی ہیں. ان کے نزدیک پہلا اول ان کا جو دو چیزیں، ایک علاج اور ایک ان کی جو لیگل ایشوز ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پی ایم ایل این جو ہے وہ بالکل ہی معاف کیجیے گا یتیم نظر آتی ہے لیڈروں کے حساب سے. مریم اور نواز شریف ہیں وہ بھی انہوں نے ٹیپ لگائی ہوئی منہ پہ. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار دال میں کچھ کالا ہے. کیا بات ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب تو بڑے فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے، شہباز شریف صاحب بھی کو رول ادا کر رہے تھے، اب سب خاموش ہیں. یا تو آپ کو نامینیٹ کر دیں، آپ یو آر ایمیننٹلی کوالیفائڈ کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب وہ لنڈن کی سیر کریں. اب تو یہ بھی چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں وہ واپس بھی آتے ہیں یا نہیں آتے. دیکھیں چہمگوئیاں اور اس قسم کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب 12 اپریل کو قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونا تھا. انہوں نے اس کے بعد ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹس لی ہوئی تھیں کہ اجلاس اٹینڈ کر کے وہاں پر جائیں گے. بدقسمتی سے اجلاس جو تھا وہ 10 دن لیٹ شروع ہوا تو ان کو مجبوری میں جانا پڑا. یہ ہر سال 2 دفعہ جاتے ہیں، اپنے کینسر کا علاج جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ لندن کی سیر کر رہے ہیں یہ بات معقول نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ ہر اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کیا ہے، اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے، مثبت اپوزیشن بھی کی ہے اور اسی پر ہم قائم ہیں. تو یہ اپوزیشن آج ہمیں بات کرنی چاہیے حکومت کی کہ حکومت پرفارم نہیں کر رہی، حکومت مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے، حکومت کے پاس کوئی حل نہیں ہے. یہی بات تو ہم کرتے ہیں. اس میں بلاول صاحب بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب جب الیکشن سے پہلے وہ تقاریر کرتے تھے تو آپ سب کہتے تھے کہ تقاریر ان کو نہیں کرنی چاہیے. مریم صاحبہ جب تقریر کرتی تھیں آپ سب کہتے تھے بات نہیں کرنی چاہیے. اب نواز شریف صاحب سزا ہو چکی ہے، جیل میں ہیں، وہ میڈیا کا ایکسیس ان کو ہے نہیں، تو وہ تو اس بارے میں اب بات نہیں کر پائیں گے جب تک انشاءاللہ ان کو عدالت سے ریلیف نہیں ملتا. لیکن آج اپوزیشن جو ہے وہ اپنی بات بھی کرتی ہے، عوام کے مسائل کو بھی اجاگر کرتی ہے. لیکن جو حکومت اسمبلی نہ چلاتی ہو، جو ملک کو نہ چلاتی ہو، اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں وزیر خزانہ کو نکالا گیا ہے، نیا وزیر خزانہ آج تک اسمبلی میں نہیں آیا کہ یہ بتائے کہ اس کی کیا خرابیاں تھیں اور میرے پاس کیا پلان ہے جس سے میں ملک کے حالات بہتر کروں گا. کیونکہ ملک کے حالات تو روز بروز خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو آج تک کسی نے عوام کے مسائل کی بات نہیں کی. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہی بتا دیں یہ گیس کے بل کیوں بڑھائے ہیں، اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ بجلی کے بل کیوں بڑھ رہے ہیں، ڈالر کیوں ڈی ویلیو ہو رہا ہے، گروتھ کیوں گر رہی ہے، افراط زر کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ عوام کے مسائل ہیں، یہ ملک کے مسائل ہیں. ملک کی معیشت کیوں تباہ ہو رہی ہے، کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو جواب وزیر اعظم دے گا. جو ملک کا وزیر اعظم دوسروں کو گالیاں دینے میں مصروف ہو، جو اوٹ پٹانگ باتیں کرنے میں مصروف ہو، اس نے کون سا کام کرنا ہے؟ کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ حکومت کی کارکردگی کیوں بہتر نہیں ہو رہی، کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ ہمارے وزیر اعظم کا ذہنی جو ہے کسی ذہنی دباؤ میں نظر آتے ہیں، کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ آج وزراء ناکام ہو چکے ہیں. اس کی بات نہیں ہے. ڈائلاگ کیا ہے؟ صدارتی نظام لایا جائے. ڈائلاگ کیا ہے؟ این ایف سی ایوارڈ ری وزٹ کیا جائے. این ایف سی ایوارڈ ری وزٹ کرنا ہے. آج وفاقی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے، 3 حکومتوں میں ان کے حصے ہیں. سندھ گورنمنٹ سے بات کر لیں، اس کو ری وزٹ کر لیں. لیکن یہ خام خیالی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ این ایف سی ایوارڈ کو ری وزٹ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے. نہ یہ ممکن ہے، نہ یہ پروڈنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو تبدیل کریں گے تو آپ کو 18ویں ترمیم بھی رول بیک کرنی پڑے گی. تو کیا 18ویں ترمیم رول بیک ہو سکتی ہے؟ کیا وہ مناسب ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا. صرف بات اتنی ہے، آپ نے ملک کو گروتھ دینی ہے. اس سارے معاملے کا ایک حل ہے کہ ملک کو گروتھ دیں. آپ 7.5% پر گروتھ لے آئیں، تمام مسائل ختم ہو جائیں گے. اتنی سی بات ہے، اس پر کنسنٹریٹ کریں. آپ نے الٹا 5.8% کی گروتھ، جو ایک ٹوٹی ہوئی حکومت نے، جس پر 4 سال حملے کیے گئے، کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، کبھی ڈان لیز، کبھی پناما گیٹ. عدالت نے حکومت کو گھر بھیج دیا ایک اقامے کے اوپر. اس کے باوجود 5.8% گروتھ دی. آپ نے آج اس کو 3 سے کم کر دیا ہے. تو آپ نے تو مسائل میں اضافہ کر دیا. آج صرف ایک حل ہے،
تمام ان باتوں کو چھوڑ دیں, ایک اکنامک ایجنڈا بنائیں جو اس ملک کو 7.5% گروتھ دے گا. ٹھیک ہے بھائی صاحب, ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے پارلیمنٹ کے اندر حکومت, اپوزیشن, لیجسلیٹرز جو ہیں, ایوان کو نہ چلنے دینا, یہ ذمہ داری بھی اب انہی پہ ڈالی جاتی ہے, اور کہیں اس طرح کی حرکات و سکنات ہی کسی نئے نظام کی طرف تو نہیں لے جائیں گی. بریک کے بعد جانتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عباسی صاحب, بریک سے پہلے صدارتی نظام یا کسی اور نظام کی بات ہو رہی تھی. آپ نے کہا وزیر نہیں آتے, وزیر اعظم نہیں آتے, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وزیر آ جائیں یا وزیر اعظم بھی آ جائیں تو اس وقت بھی ایوان کا ماحول کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے. اپوزیشن لیڈر کبھی انہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم کہہ کے مخاطب کر دیتے ہیں. یہ ذمہ داری دونوں جانب آتی ہے. کہیں لیجسلیٹرز کے یہی رویے کسی اور نظام کی طرف تو نہیں لے جائیں گے؟ دیکھیں, جو ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ پارلیمانی نظام میں ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ بھی اسمبلی سے آتا ہے. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا جو لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں ان کا کام حکومت چلانا ہوتا ہے, وہ زیادہ اہم ہے, یہ اس کو زیادہ پرائرٹی دے یا لیجسلیشن زیادہ پرائرٹی رکھتی ہے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ پارلیمنٹ کے ممبر حکومت کا حصہ بھی ہوتے ہیں, حکومت بھی وہیں سے بنتی ہے. تو صرف لیجسلیشن ایکسکلوسیولی ان کا کام نہیں ہے. اب پارلیمنٹ چلانا حکومت کا کام ہوتا ہے. حکومت کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو سپورٹ حاصل ہو اپنی پالیسیز کے لیے, ان کو اپنے لیجسلیٹو ایجنڈا کے لیے حاصل ہو. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اسمبلی چلے کہ وہ اجاگر کر سکیں کہ عوام کے مسائل کیا ہیں, ان کا حل کیا ہے, آلٹرنیٹ پالیسی دے سکے. اس کے لیے اسمبلی کے اجلاس چلانا, اس کا ماحول ہونا بڑا ضروری ہے. اگر ایسا ماحول ہوگا جہاں حکومت خود اس کی ذمہ دار ہو, اس قسم کی باتیں کرے, تو وہاں اسمبلی کا ماحول کبھی بھی مثبت نہیں بن سکتا. تو ذمہ داری حکومت کی ہے. طنز اپوزیشن ضرور کرے گی, اپوزیشن جملے بھی کسے گی, یہ پارلیمان کے نظام کا حصہ ہے. حکومت کو برداشت کرنا پڑتا ہے, سننا پڑتا ہے. اگر حکومت ریئیکٹ کرے گی تو پھر ماحول خراب ہوتا ہے. یہ بات عمران خان صاحب جو 5 سال اپوزیشن میں رہے ہیں, وہ آتے وہ وہاں بھی نہیں تھے, بہت کم, شاید 3-4 دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں. لیکن جو کچھ ان کی پارٹی کرتی رہی ہے اس کی ذرا ریکارڈنگ منگا کر دیکھ لیں. آج جو اپوزیشن ہے بالکل ایک مثبت رویہ رکھتی ہے, کوئی گالی گلوچ نہیں کرنا چاہتی, کچھ نہیں کہنا چاہتی, چاہتی ہے کہ ملک چلے لیکن عوام کے مسائل پر بحث ہو پارلیمنٹ کے اندر. وہ آج نہیں ہو رہی. وہ آج پارلیمنٹ مفلوج ہے. اسپیکر صاحب مجھے بالکل اختیارات سے عاری نظر آتے ہیں, بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, کسی کو فلور دیتے ہوئے ڈرتے ہیں. جب یہ حالات ہو کہ اسپیکر اپوزیشن کو بولنے نہ دے تو پھر ایک ہی رویہ رہ جاتا ہے جو مجبوراً ہم نے پارلیمنٹ اپنانا پڑتا ہے اپنی بات کرنے کے لیے, عوام کے مسائل کو سامنے رکھنے کے لیے. ہم نہیں چاہتے کہ ماحول خراب ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہاؤس چلے, لیکن سب سے زیادہ ضروری ہاؤس کو چلانا یہ حکومت کی ہوتی ہے. یہ حکومت یہ سوچ نہیں رکھتی. یہ حکومت صرف حملے کرنے, گالی گلوچ, اس پر اجتناب, اس پر یہ یقین رکھتے ہیں اور بار بار اسمبلی کا ماحول وہ ذرا خراب کرتے ہیں. اور جو جتنی گالی نکالتا ہے اتنی شاباش پاتا ہے وزیر اعظم صاحب سے. یہ تو آپ کا نیریٹیو ہے, لیکن آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ اپوزیشن کو کیا پرابلم ہے, یہ گالی گلوچ کی سیاست کرتے ہیں, اور ہم تو اپنے دور میں بڑی فرینڈلی اپوزیشن تھے. تو یہ بالکل جو آپ کا اور ان کے, یعنی یہ اتنا بڑا گیپ ہے کہ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ پرسیپشن اتنی مختلف کیوں ہیں. کیا خان صاحب واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلا دور جو تھا وہ فرینڈلی اپوزیشن تھا اور آپ بہت ہوسٹائل ہیں؟ محلہ کنٹینر کی سیاست کس نے نہیں دیکھی. وہ فرینڈلی باتیں تھیں جو اس کنٹینر سے ہوتی تھیں. اسمبلی کی ریکارڈنگ ساری موجود ہے. وہ فرینڈلی باتیں تھیں جو اسمبلی کے فلور پر کی جاتی تھیں. جب مفتاح اسماعیل صاحب بجٹ پیش کر رہے تھے اور ان کے 1 انچ کے فاصلے پر جو آج ہیومن رائٹس کی وزیر ہیں وہ ہیومن رائٹس کر رہی تھیں وہاں پر, وہ کیا کر رہی تھیں. تو یہ سب چیزیں موجود ہیں. بدقسمتی سے
عمران خان صاحب ان کا یہ ٹولہ ہے وہ اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ ان کو اپنے جھوٹ پر یقین ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ دن رات جھوٹ بولتے ہیں. اب وہ اس جھوٹ کو یقیناً سچ سمجھنا شروع ہو گئے. ٹھیک. اب اچھا عباسی صاحب، یہ اس وقت آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن یہاں بیٹھا ہوا آ کے، ابھی آپ نے بات کی کہ 5.8% جی ڈی پی گروتھ تھا برے حالات میں بھی آپ کی حکومت کا. اب آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ان کے جو وزارت خزانہ ہے یا حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو صحیح اعداد و شمار بھی نہیں مل رہے. تو انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان کا قرضہ بھی بہت اوپر چلا گیا ہے، اور جو جی ڈی پی گروتھ جو ایسٹیمیٹڈ ہے 2019 میں وہ 2.9 یا اس کے لگ بھگ ہے کوئی. تو اس تناظر میں یہ آئی ایم ایف کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے یہ کس طرح کا ہوگا، کیا ہوگا، اور کیا اس کی ذمہ داری بھی آپ کی نااہلی پہ ہے؟ دیکھیں ساری ذمہ داری ہم پہ ڈال دیں، حکومت کو اور چلا رہا ہے، ذمہ داری کسی اور کی ہے. یہ انوکھی بات ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ بار بار اعداد و شمار کو بھی بدلتی ہے. میں آپ کو اسٹیٹ بینک کی رپورٹس دکھا دیتا ہوں جہاں پر 5.8 کی گروتھ کا ذکر ہے. اس کے چند مہینے کے بعد حکومت نے ڈاکومنٹ جاری کرنا شروع کر دی کہ گروتھ 5.2% ہو گئی ہے. یعنی 0.6% گروتھ حکومت نے خود کاٹ دی، صرف اس لیے کہ یہ نظر نہ آئے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کامیاب رہی تھی. اسی طرح اعداد و شمار جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے. جو اس حکومت نے قرضہ لیا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. قرضہ لینے کی وجوہات کیا ہیں؟ 2 وجوہات ہیں. آپ نے ڈالر ڈی ویلیو کیا، آپ نے پالیسی ریٹ بڑھایا، آپ کے خرچے بڑھ گئے. اب جو ریونیو تھا اس سے جو شارٹ فال ہے، ہسٹوریکل شارٹ فال اس سال ایف بی آر کے ریونیوز میں ہے، باوجود اس کے کہ ڈالر سٹرانگ ہوا، روپی ڈی ویلیو ہوا. روپیز میں آپ کی جو امپورٹس ہیں ان پر ڈیوٹیز بڑھتی ہیں، وہ 20% کا آپ کو ویسے ایڈوانٹیج ملتا ہے. اس کے باوجود 300 سے 500 ارب کی شارٹ فال متوقع ہے. اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ یہ کہہ دینا کہ سابقہ حکومت کر گئی تھی. سابقہ حکومت، میں موجود ہوں، اسمبلی میں جو سوال کرنا ہے میں حاضر ہوں اس کا جواب دینے کے لیے. حکومت کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، جہاں پر چھوڑ کر گئے تھے وہ دن بھی دیکھ لیں. اور میں پھر گزارش کروں گا، آئی ایم ایف کے 2 ایفیکٹس ہوتے ہیں، ایک لو گروتھ اور ہائی انفلیشن. اسحاق ڈار صاحب بہت برے آدمی تھے، ان پر ہر الزام آپ نے لگایا ہے، آج تک ان کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں دے سکا، کوئی ان پہ الزام نہیں لگا سکا کہ ان کا جرم کیا تھا، لیکن باتیں سارے کرتے ہیں. لیکن پہلا آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کو انہوں نے مکمل کیا اور ملک کو ہائی گروتھ اور لو انفلیشن دے کر گئے، جو بالکل برعکس ہوتا ہے آئی ایم ایف کے پروگرامز کے. اس کے بعد نہیں اگر صاحب آپ ڈفر کر سکتے ہیں ان کی پالیسی سے. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ابھی تو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں آیا، لیکن آلریڈی پاکستان ایک لو گروتھ اور ہائی انفلیشن کا ملک بن چکا ہے. تو آپ سے میرا سوال یہ ہے مختصراً کہ آپ بڑے ماشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ادراک ہے آپ کو، یہ پاکستان کو اقتصادی گرداب سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے اس طرح کی صورتحال؟ دیکھیں یہ جو آئی ایم ایف تو یہاں پر نہیں آ سکا کیونکہ حکومت فیصلہ نہیں کر پائے، لیکن آئی ایم ایف کے ایجنٹ موجود تھے اسد عمر صاحب کی شکل میں. انہوں نے وہی کچھ دیا آپ کو جو آئی ایم ایف دیتا ہے کہ لو گروتھ ہو گئی، ہائی انفلیشن ہو گئی. صرف فرق یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو کچھ پیسے بھی دیتا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو درست کر لیں. تو اسد عمر صاحب پیسے تو نہ دے پائے، لیکن آپ کو آئی ایم ایف کے دونوں فوائد دے دیے. تو اب صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی پالیسیز کو درست کریں. سب سے جو بڑا نقصان پہنچایا اس حکومت نے، انویسٹر کانفیڈنس ختم کر دیا ہے، بزنس کا کانفیڈنس ختم کر دیا ہے، عوام کا اعتماد اٹھ گیا حکومت پر کہ کوئی پالیسی نہیں ہے. ہر پرانی پالیسی کو برا کہتے ہیں، نئی پالیسی لے کر نہیں آتے. اور ہر بات جو سابقہ حکومتوں میں ہوئی ہے جس نے پاکستان کو معیشت کے ترقی کے راستے پر ڈال دیا، جو انفراسٹرکچرل گروتھ کا باعث بنی، جو ملک میں بزنس کانفیڈنس کی گروتھ کا باعث بنی، آپ نے کہا وہ درست نہیں، ہم دیں گے اور کچھ دے نہ پائے. بہت شکریہ آپ کا عارف نظامی صاحب. شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.